لاہور سے جنید. جی جنید وعلیکم السلام سید صاحب. وعلیکم السلام. گور شاہی مرحبا. اللہ آپ سے راضی ہوں. اللہ خوش رکھے سید صاحب آپ کو. اللہ آپ کی مشکلیں آسان کر دے. دنیا آخرت میں جینے کے سلیقے اور قرینے سکھا دے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت کے بعد ہے نا اصل زندگی, تو ایسا ہی ہے نا سید صاحب. اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ آپ کو خوش رکھے. سے کہتے ہیں یار کیسی بات ہے یار, یہ کیسی بات ہے بھائی. میں لائیو ہوں نا, ٹرانسمیشن جا رہی ہے دنیا میں, جا رہی ہے. جس کا ریچارج نکالے موبائل جیب سے دیکھ لیں, جا رہی ہے. یہ کیسی بات ہے کہ ہم ہمارے ماں باپ, میرے ماں باپ بھی سب اسی دھوکے میں تھے. تمہارے ماں باپ بھی جتنے بیٹھے ہو سامنے سب کے, اور جتنے سن رہے ہیں دنیا بھر میں مجھے سب کے, اپنے ننھے اور معصوم بچوں کو مستقبل کے نام پر دھوکہ دیتے آ رہے ہیں, اور آج تک دھوکہ دے رہے ہیں. ان ننھے نہ سمجھ معصوم بچوں کو مستقبل کے نام پہ دھوکے. مستقبل بنا کس کا مستقبل ہے؟ اس نفس کا یا اس جسم کا؟ ہے جی نہیں دے رہے. جس طرح 77 سال سے ہم دھوکے میں تھے کہ ہم آزاد قوم ہیں, ہم آزاد ملک ہے, ہمارا ملک ایک آزاد ملک ہے, ہم ایک آزاد, یہی تھا نا دھوکہ. 77 سال سے ہمیں اس دھوکے میں رکھا گیا, 77 سال سے. اب آیا حقیقی آزادی والا, اس نے اب آ کے کہا کہ نہیں یہ آزادی نہیں ہے, یہ غلامی ہے. حقیقی آزادی کی اب تحریک چلے گی. یہی آ رہا ہے حقیقی آزادی. یہ جو زندگی ہے نا, جو اس جسم کی اور اس نفس کی, کل نفس ذائقۃ الموت, یہ جو زندگی ہے, جو ہمارے ماں باپ نے مستقبل کے نام پہ ہمیں دھوکے دیے اور ہمارے جسم کو پالا اور اس نفس امارہ کو پالا. 20 سال میں شروع ہوئی مستقبل, جس مستقبل کا نام لے لے کے ہمیں دھوکے دیے, وہ مستقبل 20 22 25 سال میں شروع ہوا, اور 20 سال بعد 40 سال یا 45 سال کی عمر میں جا کے ڈراپس ہو گیا. وہ مستقبل ہو گیا نا 45 سال, 40 سال کے بعد 45 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. وہ مستقبل کا ہے جس کے نام پہ اس ننھے بچے کو تم نے بچپن سے, جب یہ گود میں تھا اس وقت سے اسے دھوکے دیے. اسے کیوں نہیں بتایا کہ حیات ابدی, آخرت میں کامیابی کے بعد جو حیات ابدی اللہ پاک عطا کرتا ہے, حیات ابدی اللہ پاک عطا کرتا ہے, جو کبھی نہیں کروڑوں سال بھی ختم نہیں ہوگی, وہ ہے حقیقی مستقبل. وہ ہے بیٹھ جاؤ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بیٹھ جائے. حقیقی مستقبل بھائی یہی دھوکہ دیا نا بلال بچوں کو, ننھے اپنے معصوم, ہم نے سب نے, ہمارے ماں باپ نے, میرے ماں باپ. مستقبل بن جائے گا بچے کا. مستقبل کے نام پہ اسے تھپڑ مارے, مستقبل کے نام پہ اس کے استاد نے, اس کے ٹیچر نے اس کی تماچوں سے خبر لی, مستقبل کے نام پہ اسے قرآن پڑھایا گیا, مستقبل کے نام پہ اسے اسکول, کالج, یونیورسٹی, کسی نے ڈاکٹریٹ کرائی, کسی نے پی ایچ ڈی کرائی, کوئی بہت بڑا عالم بن گیا, کوئی قاری حافظ بن گیا, استاد بن گیا, مفتی بن گیا, بہت بڑا اکابر بن گیا. ایسے دنیا میں جو بھی کچھ تو بنا, تیرا یہ جسم بنا. 77 سال سے دھوکہ دے رکھا تھا کہ ہم آزاد قوم ہیں, ہمارا ملک ایک آزاد ملک ہے. اب جا کے پتا چلا یہ آزادی نہیں غلامی ہے, حقیقی آزادی کچھ اور چیز ہے. اسی طرح یہ زندگی, یہ مستقبل دھوکہ ہے, دھوکہ ہے.
مستقبل وہ جو آخرت میں کامیابی کے بعد بار کہے رب العزت سے تجھے حیات ابدی اللہ پاک عطا کرتا ہے، وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہو، وہ زندگی جو کبھی نہ کروڑوں 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 جو کبھی نہ ختم ہو زندگی، اور وہ ایسی زندگی کہ نہ بڈھا ہوگا نہ بیمار ہوگا. یہ سکھایا ہمارے ماں باپ نے ہمیں. جا رہی ہے نا پوری دنیا میں جا رہی ہے ٹرانسمیشن، امریکہ سے اور سعودیہ تک اور دبئی قطر تک، ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سب جگہ سے بیٹھے ہوئے ہونا. دو جواب مجھے، اور جتنی مائیں یہ سن رہی ہیں بیٹھی ہوئی اور جتنے باپ سن رہے ہیں، جواب دے مجھے ابھی، بھیجے کمنٹس. کیا دھوکہ دیا اپنے بچوں کو مستقبل کے نام پہ؟ وہ تو مر گیا بھائی، 50 سال 60 سال 70 سال 80 مر گیا نا، مر گیا نا. اب قبر میں نہ دبانا اسے. کیوں؟ تو نے تو بڑی ممتا سے پالا ہے، بڑی محبت سے تو نے پالا ہے، سینے سے چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا ہے. خود گیلے میں سوئی بچے کو سوکھے میں بڑی ممتا بڑی محبت سے پالا. تو نے کسے پالا؟ کس سے پالا؟ ایک جسم کو پالا، ایک جسم کو پالا، اس جسم کو پالا. یہ تو مر گیا، یہ تو مر گیا. اب کہاں تیری محبت تیری ممتا؟ کیسے دفنائے گی اسے؟ کیسے دفنائے گی؟ رکھ لے گھر میں، ایکوریم بنوا لے ایک، اس میں رکھ لے، ہے نا مامی؟ ایجپٹ میں فرعون کی بھی سب کی بھی تو بھی بنا لے، رکھ لے گھر میں. کیوں؟ تو نے بڑی محبت اور ممتا سے پالا ہے. کسے پالا؟ ایک جسم کو پالا، ایک جسم کو پالا. یہ تو مر گیا، یہ تو مر گیا. اس طرح جانور دنیا میں آیا، پیدا ہوا، جیا، بچے پیدا کیے، اپنے لیے ایک ماں ڈھونڈی، اس نے بچے، پھر اس کے بعد وہ جانور بھی مر گیا. اس نے بھی کھا پی کے سو کے جاگ کے زندگی، تو نے بھی ایسی زندگی، اس نے بھی ایسی زندگی گزاری. تو قسم، وہ بھی مر گیا، تو بھی مر گیا. کھولوں قرآن، کھولوں قرآن. پھر سورہ فرقان، اے حبیب کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا؟ اور کیا آپ ذمہ دار ہیں ان کے؟ نہیں، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، چھوڑیں انہیں. یہ قرآن کریم سورہ فرقان میں فرما رہا ہے کہ یہ چوپایوں کی طرح ہیں. جانور بھی پیدا ہوا اور مر گیا، تو بھی پیدا ہوا اور مر گیا. ایک جسم کو پالا تھا نا، جسم کو پالا. کبھی خیال آیا تھا یہ؟ کبھی کسی کتے نے، کسی استاد نے، کسی ٹیچر نے، کسی ماسٹر نے، کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں یہ سمجھایا تھا کہ روز آخرت اللہ پاک کے سامنے یہ جسم نہیں ہوں گے؟ روز حشر، روز محشر اللہ پاک ان جسموں سے حساب. یہ تو قبر میں کیڑوں کا مقدر ہے. قبر میں گئے کیڑے کھا گئے یا مٹی کھا گئی، مٹی میں جا کے مٹی ہو گئے. نہ رتبہ، نہ مقام، نہ منزل، نہ مرتبہ. ایسا ہی ہے نا جی، نہ منزل، نہ مقام، نہ رتبہ، نہ مرتبہ. جانوروں کی طرح جیا، قبر میں جا کے مٹی میں جا کے مٹی ہو گیا، ختم، خلاص. جس ماں نے بڑی ممتا محبت سے پالا تھا وہ بھی بھول گئے، ہفتے بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد. ایسا ہی ہے. یہ ہے حقیقت. اور یہ جو روحیں ڈالی تھی اللہ نے، یہ روحانی اولاد، یہ قلب، یہ روح، یہ سردی، یہ خفی، یہ اخفا، یہ اللہ، یہ نفس. اور قرآن پاک میں حکم دیا تھا اللہ بقلب سلیم. اور کتنا واضح سورہ شورى میں یہ حکم اللہ پاک کا کیسے آ رہا ہے یار. کس خوبصورتی سے اللہ پاک نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا تمہیں تمہاری کامیابی کے لیے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس روز نہ مال کام آئے نہ بیٹے کام. من آتی اللہ بقلب سلیم. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آئے. یعنی وہ قلب جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے
اللہ کا ذکر کرتا ہے. جو بھی میرے پاس وہ قلب لے کے آیا وہ کامیاب. یہ گارنٹی قرآن پاک میں دے دی اللہ نے. یہ سکھایا بچوں کو. یہ قرآن تو بڑا لیک لیک کے پڑھتی تھی صبح اماں, ایسا ہی ہے نا. قرآن تو بڑا ہل ہل کے پڑھتی تھی, بڑا اسکارف ٹائٹ کر کے, بڑے دوپٹے پہن کے, آنے جانے والوں کو تقریریں کر کے. میں تو روز تلاوت کرتی ہوں ہمارے گھر میں. تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ سکھایا. پھر قد افلاح من تزکا, پھر گارنٹی دی اللہ پاک نے قرآن میں کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. یہ 2 سبق سکھائے بچوں کو. یار یہ گارنٹی کوئی امریکن پریزیڈنٹ نہیں دے رہا, کوئی یو این او گارنٹی نہیں دے رہی, کوئی پاکستان کا وزیر اعظم یا سعودیہ کا فرمانروا یا کوئی دبئی کا شیخ یا کوئی برطانیہ کی مارگریٹ تھیچر. یہ گارنٹی وہ نہیں ہے, اللہ پاک دے رہا ہے گارنٹی. اور عرش اور فرش کی سب سے عظیم المرتبہ کتاب قرآن کریم میں اللہ پاک تمہیں یہ گارنٹی دے رہا ہے. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم, الا من آتی اللہ بھی قلب سلیم. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لایا. سکھایا کبھی ننھے معصوم بچی نے کیا پتا, تم سکھاؤ گے جو کچھ سکھاؤ گے وہ سیکھیں گے. ایسا ہی ہے نا. اللہ ان سے بعد میں پوچھے گا, ان سے بعد میں پوچھے گا, چھوڑے گا تو انہیں بھی نہیں. وہ بڑا منصف ہے. اگر سخی اور لجپال ہے, عطا کرنے والا, بخشنے والا, معاف کرنے والا, بڑا مہربان, نہایت رحم والا, سب کچھ ہے وہ, تو پوچھنے والا بھی ہے, سوال بھی کرے گا. تمہیں اولاد دی تھی میں نے جی, بڑی منتیں, بڑی مرادیں تھی تمہاری, بڑی دعائیں تھی تمہاری, پھر میں نے یہ نعمت تمہیں دی, اولاد دی تمہیں, اولاد دی تمہیں. کیا سکھایا, کیا سکھایا؟ سوال نہیں کرے گا, سوال نہیں کرے گا. بھائی قرآن کریم اور عقل اسلام کیوں بھیجا دنیا میں, کیوں بھیجا, کیوں بھیجا؟ یہ اس وقت لائیو ہونا میں دنیا میں جا رہی ہے, اور بیٹھے ہوئے امریکہ تک لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ آ رہے ہیں میرے پاس کمنٹس لیپ ٹاپ پہ. کبھی کسی ماں یا کسی باپ کو یہ توفیق ہوئی کہ جس مولوی کے پاس, جس استاد کے پاس, یا جس اسکول کالج میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے, کبھی اس ماسٹر سے, اس استاد سے ہم سوال تو کریں کہ حضرت یہ فرمائیے وہ جو حقیقی مستقبل, حیات ابدی, کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی, وہ کیسے ملے گی ہمارے بچے کو؟ جی وعلیکم السلام. وہ کیسے ملے گی؟ کیا کسی نے سوال؟ اگر ہے کوئی اتنی ناک والا تو بھیجے کمنٹس ابھی, جہاں بھی بیٹھا, چاہے امریکہ میں, آسٹریلیا میں, جہاں بھی یہ بھیجے کمنٹس کے ہم نہیں کیا تھا, کسی نے بھی نہیں کیا آج تک, کسی نے بھی نہیں کیا آج تک. جی آپ کتنے سارے سامنے بیٹھے ہو, کوئی ایک بھی مجھے ابھی ان کا خدا کی قسم میں اسی لمحے قرآن کھول کے تمہیں قرآن سے بتاؤں گا, عقل اسلام کے فرمان سے, حدیث سے بتاؤں گا کہ کیا ہے معاملہ, کیا ہے معاملہ. کوئی ایک ایسی چیز مجھے بتا دے, کوئی بھی بتا دے, جہاں کے اپنے گریبان میں, اپنے گریبان میں جھانکے مسلمان اور مومن اور متقی اور امتی ہونے کے دعویٰ رکھنے والوں, ہم تو امتی ہیں, ہماری تو ہو چکی ہے بخشش. بے شرموں, گریبان میں تو جھانکو, کرتوت تو دیکھو, اعمال تو دیکھو, اپنی گفتار, اپنا کردار تو دیکھو, اس کے بعد یہ بکواس کرنا کہ ہماری تو شفاعت ہو چکی ہے. اچھا
جتنے دنیا بھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مجھے صرف ابھی بھیجیں جواب بھیجیں کہ وہ عمل پوری زندگی کو چھان پھٹک کر کے دیکھو, 1 منٹ کے اندر زندگی کا ہر عمل سامنے دیکھو اور بتاؤ وہ کون سا عمل ایسا کیا زندگی میں تم نے کہ تمہارے جس عمل میں میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی سی خوشی ملی ہے. بتا دو وہ کون سا ایسا عمل تم نے کیا کہ جس کے بعد تم سچے دل کے ساتھ سچی زبان کے ساتھ حق بجانب یہ کہہ سکو کہ میں نے وہ ایک ایسا عمل کیا تھا کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے خوش ہو گئے تھے. بکواس نہ کرنا کہ میں نے کسی یتیم کو کپڑے پہنا دیے تھے, کسی کو 100 روپے دے دیے تھے, کسی کو 10,000. یہ بکواس نہ کرنا, یہ اپنے نفس کی خوشی کے لیے کیا تھا تم نے, اپنی واہ کے لیے کیا تھا کہ دیکھنے والے میری تعریفیں کریں. اور تو بکواس نہیں کرے یہاں کوئی. ایسا ہی بھائی ایسا ہی بولتا ہوں کروا, جسے بیٹھنا ہے محفل میں بیٹھے ورنہ جائے اٹھ کے. یورپ میں ویسی بڑی رنگین شامیں ہوتی ہیں, انگلینڈ میں, لندن میں اور پیرس میں اور امریکہ میں. چھوڑ دے محفل, چلا جائے اٹھ کے. اگر یہ کڑوی باتیں سننی ہیں تو بیٹھے یہاں پہ. ہے کوئی کسی کو کوئی عمل یاد ہے ایسا کہ ہم نے ایک ایسا عمل میں آقا علیہ السلام ہمارے اس عمل سے خوش ہو جائے, تھوڑی سی لمحوں کے لیے ہم سے آپ کے دل میں ہماری طرف سے کوئی خوشی آ جائے, آقا علیہ السلام کا دل ہمارے اس عمل کے بعد تھوڑا سا خوش ہو جائے. کوئی ایسا عمل یاد ہے؟ آؤ نہ کرو نہ بات, آؤ. یہاں کتابوں والا علم نہیں ہے جس نے 72 فرقے بنا دیے, ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن, مسلمانوں کے فرقے 72. یہاں کتاب والا علم نہیں, یہاں سینے والا علم ہے. عشق اور فقر کی دنیا ہے, روحانیت کی دنیا ہے. یہ ہے کوئی جواب تو بتا دو. چاہتے ہو کرنا تو مجھ سے پوچھ لو, بیٹھا ہوں لائیو پوری دنیا میں جا رہی ہے ٹرانسمیشن, مجھ سے پوچھ لو. کیوں جی بھائی, ہم سب ایز اے مسلم امتی تو میں کہہ نہیں سکتا, اگر بتا دی حقیقت تو سب کے آسان خطا ہو جائیں گے کہ امتی آقا علیہ السلام کسے فرماتے ہیں, کسے مانتے ہیں. ایز اے مسلم اس میں بھی شک شبہ ہے. ہم نے اسلام قبول کیا, اسلام نے ہمیں قبول کیا. اسلام تو ہمیں جب قبول کرتا نا, ہمارے کرتوت, ہمارے اعمال, ہماری گفتار, ہمارا کردار ایسا ہوتا تو اسلام ہمیں قبول کرتا. ہم نے اسلام, مسلمان تو نے کون سا تیر مارا تجھے نشان حیدر دوں میں. مسلمان ماں مسلمان باپ, اس گھر میں تو پیدا ہو گیا تو مسلمان. کیا کیا تو نے اصول اسلام کے لیے, اصول دین اسلام کیا کیا تو نے؟ کون سی تو نے ایسی کوئی اسٹرگل, ایسی کوئی جدوجہد, ایسی کوئی تکلیفیں, اذیتیں, کوئی قربانیاں, کوئی اثار, کوئی سیکریفائس تو نے کیا ہو اسلام حاصل کرنے کے لیے؟ ماں مسلمان باپ مسلمان, تو اس گھر میں پیدا ہو گیا, ہم تو مسلمان ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہاں بھی معاملہ بھائی ہے نا سیدھی بات. ہم نے اسلام قبول کیا, ایسا ہی کیا اسلام نے ہمیں قبول کیا؟ اگر اسلام ہمیں قبول کر لیتا تو ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے, غیبت بھی نہ کرتے, منافقت بھی, ہیرا پھیری بھی نہ کرتے, گالم گلوچ بھی نہ کرتے. اگر اسلام ہمیں قبول کر لیتا, ایسا ہی ہے نا. سارے آپ مسلمان بیٹھے ہیں اور دنیا بھر میں جو دیکھ رہے ہیں مجھے, جب عید میلاد النبی, جشن ولادت آقا علیہ السلام آتا ہے, جب عید میلاد النبی, تو ہم کتنی خوشیاں مناتے ہیں. دنیا کے 58 اسلامی ممالک میں چراغاں ہوتا ہے, سارے پاکستان میں بھی, ہندوستان ہوتا ہے نا, ہر مسلم کے گھر میں چراغاں ہوتا ہے. کوئی تھوڑا بہت پکتا بھی ہے نظر نہیں, ایسا ہی ہے نا. یہ فرمان آقا علیہ السلام کا ہے نا. میں وہ بتا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے دل کو اگر کوئی چھوٹی سی خوشی دینا چاہو تو وہ خوشی کیا ہے, اور وہ خوشی تم کس طرح دے سکتے ہو آقا علیہ السلام کو, وہ بتا رہا ہوں. So now everyone listen again, I tell you again, listen me carefully.
وہ عمل تمہیں بتا رہا ہوں کہ جس عمل کے بعد آقا علیہ السلام کا دل تھوڑا سا خوش ہو جائے گا. وہ تھوڑا سا خوش ہونا بھی آخرت تیری کیا تیری نسلوں کی آخرت سمجھ جائے. آقا علیہ السلام کا دل چند لمحوں کے لیے کچھ ہوا تھا اس سے. یہ کون ہے؟ یہ لولا کلمہ خلقت الافلاک ہے حبیب، نہ بنا تھا یہ کائنات اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا. یہ وہ ذات اقدس میرے آقا حضور علیہ السلام کی کہ 1,24,000 مل کر بھی جس تک نہ پہنچ سکے. یہ وہ ذات اقدس اور وہ اس کا دل، اس ذات کریم میرے آقا حضور علیہ السلام کا قلب اطہر تھوڑا سا خوش ہو جائے تمہارے کسی عمل سے تو وہ عمل کیا ہوگا یہ بتا رہا ہوں میں حدیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں. جس سے چاہے مجھ سے آیت نمبر بھی لے لے، جس سے چاہے مجھ سے حدیث بھی لے لے. یہ فرمان ہے نا آقا علیہ السلام کا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ہے نا فرمان. کرے گا انکار کوئی؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اگر آپ آقا علیہ السلام کو اپنا مولا مانتے ہیں، کیونکہ یہ فرمان ہے آقا علیہ السلام کا کہ جس نے مجھے اپنا مولا مانا اس پر لازم ہے وہ علی کو بھی اپنا مولا مانے. یہی معنی فرمان کے. من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. عید میلاد النبی آئی، آقا علیہ السلام کا جشن ولادت، تو سارا شہر روشنیوں میں نہا گیا، سارا ملک روشنی میں نہا گیا. ایسا ہی ہوا. اور جب 13 رجب آیا جشن ولادت علی، موت آ گئی. کیا ہوا؟ فرمان تو آقا علیہ السلام کا ہے. اگر مجھے اپنا مولا سمجھتے ہو تو علی کو بھی اپنا مولا سمجھو. جی اب کیا ہوا؟ میت ہو گئی. یہ ہے آقا علیہ السلام کے کسی بھی فرمان کی پاسداری. کیا پاسداری کی؟ دعوے کیا ہیں؟ ہم تو امتی ہیں، ہماری تو شفاعت ہو چکی ہے. یہ دعوے ماننے کو کچھ بھی تیار. بھائی یہ فرمان کتنا پوری دنیا میں چلتا ہے نا. من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایسا ہی نا. یعنی اگر مجھے مولا مانتے ہو تو علی کو بھی مولا مانا. اگر میرا جشن ولادت تو میں اس قدر اہتمام کرتے ہو، چراغاں کرتے ہو، لائٹیں اور بتیاں جلاتے ہو، تو 13 رجب جشن ولادت علی پہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ اس پورے علاقے میں شاید یہ واحد ایک گھر ہے آستانہ نور ایمان جہاں سب سے زیادہ چراغاں ہوتا ہے اور جو سب سے بڑا اہتمام ہوتا ہے. ایسا ہی سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. شیعہ کیا، سنی کیا. کوئی بلال کوئی خوش ہو یا نہ ہو، سن لے باسط، کوئی خوش ہو نہ ہو، بھاڑ میں جائے، بھاڑ میں جائے. کل کا جاتا آج جائے، آج کا جاتا ابھی جائے. میں لائیو ہوں، ڈرتا کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں، لائیو ہوں میں. کوئی خوش ہوتا ہے، ہو نہیں ہوتا نہ ہو، مجھے صرف ایک بات، کسی کو میں نے اپنا ایمان اور ایمان بنانا ہے، اسے میں نے اپنے دل میں ایسے جیسے اسکرو ٹائٹ ہو جاتا ہے لکڑی میں، ایسے اتار لینی ہے یہ بات کہ کوئی خوش ہو یا نہ ہو، پاویں میرے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، میرے آقا حضور علیہ السلام آپ کو خوشی ہوگی کہ چلو اتنے بڑے شہر میں کچھ تو نکلے ایسے کہ جنہوں نے میرے علی کا بھی جشن ولادت اسی طرح منایا جیسے میرا مناتے ہیں، جیسے میرا. بلال تجھے یاد ہے نا کہ عید میلاد النبی جشن ولادت آقا علیہ السلام کیسا دیکھا ہے نا. اور ایسا نہیں میں جشن ولادت آقا علیہ السلام 12 ربیع الاول میں بہت اچھا کر، اس سے بھی
مگر میں 13 رجب پہ زیادہ اہتمام کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ کہ میرے آقا حضور صلی اسلام کی خوشی ہے یہ. پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی خوشی ہے. حسنین کریمین کی، غازی عباس علمدار کی، چھوٹی شہزادی چھوٹی مالکن زینب سلام اللہ علیہ کی خوشی ہے. اہل بیت اطہار کی، اللہ کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ولی کی خوشی ہے یہ، کیونکہ ولایت چلی علی سے. یہ کلندر پاک کی خوشی ہے. یہ سارے کامل ذات جتنے ہیں، بڑی سرکار بلاول چار، سلطان باہو، بابا فرید، داتا صاحب، بڑی سرکار کا جتنے کامل ذات، 8 کامل ذات ہیں پاکستان میں، سب کی خوشی ہے. کیوں کہ انہیں یہ رتبے اور مرتبے، یہ منزلیں، یہ لقا اور بقا اور فنا کے یہ مراتب کس کے دم سے ملے؟ علی کے دم سے ملے. علی کے دم سے سب کی یہ خوشی ہے، کیونکہ یہی خوشی آقا علیہ السلام کی ہے، اور یہی خوشی میرے اللہ بادشاہ کی. I don't care about anything. مجھے صرف یہ سوچنا اور سمجھنا ہے کہ اللہ پاک کتنا خوش ہوا، کتنا راضی ہوا. جی آقا علیہ السلام کتنے خوش ہوئے. پاک سیدہ میری مالکن آپ کتنی خوش ہوئی. حسنین کریمین کتنے، قاضی عباس کتنے خوش ہوئے، چھوٹی شہزادی زینب سلام آپ کتنی خوش ہوئی. جی صحیح ہے نا؟ کسی کو نصیب نہیں. دیکھ لیں، نکل جائیں شہر میں. آپ تو سب نکل بھائی، ساتھی ہوتے ہو نا سب میرے. یہاں بیٹھے ہوئے تھے پرسوں آ کے وہ انچولی والے کہہ رہے تشریف سالے. بھائی کتنا بڑا انچولی، کتنے موقف لگتے ہیں. کوئی لگا سکا آج تک کتنا بڑا موقف جو چیزیں نہیں لگاتی؟ لگا سکا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یار دیکھو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، نہیں دیکھتا تمہاری صورتیں اور تمہارے اعمال، میں دل اور نیت دیکھتا ہوں. تو خدا کی قسم سچی نیت، نیک اور سچی نیت، سچا اور پختہ ارادہ کر کے دیکھ دل میں. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. قرآن میں فرما رہا ہے کہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم. تیری اس سچی نیت کو دیکھ لے گا نا، اور پختہ ارادے کو ایسے ایسے اسباب اور سبب پیدا کر دے گا کہ تو نے سوچے بھی نہیں ہوں گے. ارے ماشاءاللہ، تو میں تو بہت بڑا اہتمام کروں گا، بہت فائٹنگ کروں گا میں. مگر وہ دل کہاں سے لائیں، وہ نیت کہاں سے لائیں؟ ہمیں تو للو 1.5 انچ کی للو چلانے سے فرصت نہیں، بڑی بڑی باتیں بکواس. ایسا ہی ہے نا؟ وہ اللہ تھوڑی دیکھتا ہے تم نے زبان سے کیا. اللہ تو دل دکھا، نیت دکھا مجھے. وہاں تو کچھ بھی نہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں. وہاں تو مکاریاں ہیں، اداکاریاں ہیں، صداکاریاں ہیں. اور جو قرآن میں سورہ فرقان میں قرآن کریم نے فرمایا، کیا تم نے جنہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، ان سے بڑا مشرک ہوگا کوئی؟ نفس کی خواہشات کہاں ہوتی ہیں؟ دل میں. جہاں گمان ہوتا ہے، جہاں تخیلات ہوتے ہیں، وہیں خواہشات بھی ہوتی ہیں. مجھے دنیا مل جائے، مجھے دولت مل جائے، میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے، میری اتنی شہرت اور عزت ہو کہ لوگ میرے ہاتھ چومیں، میرے بچے ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ سب بن جائیں. گھر بھی میرا ایسا ہو، گاڑی بھی لشکاریں مارتی، گاڑیاں میرے دروازے پہ کھڑی ہوں. نفس کی خواہشات ہے نا، نفس کی خواہشات ہے نا. اور یہ سارا تو اس نے کافروں اور مشرکوں کو بھی دیا، یزیدیوں کو بھی دیا. تو بھی وہی مانگتا ہے. اللہ کو اللہ سے مانگ، اللہ کو اللہ سے مانگ. یہ اللہ پاک اپنی ذات عطا کر، اپنا قرب عطا کر. اپنے حبیب آقا علیہ السلام کے قدموں میں تھوڑی سی جگہ کہ میں قدم بوسی کروں. اللہ پاک مجھے یہ نعمتیں عطا کر. یہ سارا کچھ یہ تو نے سب کو دیا، میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گا؟ اسی لیے مجھے تو اپنی ذات عطا کرو. وعدہ کیا اس نے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ پھر میں اپنی ذات اسے عطا کر دیتا ہوں. یہ حدیث ذاتی فرمان ہے. بہت سے لوگ ہیں جو مجھے طلب کرتے ہیں تو مجھے پا لیتے ہیں، اور جب مجھے پا لیتے ہیں
تو پھر میرے محب بن جاتے ہیں، مجھ سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب میرے محب بن جاتے ہیں تو پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ محبت عشق بن جاتی ہے، پھر وہ میرے عاشق بن جاتے ہیں۔ یہ ذاتی فرمان حدیث قدسی ہے اللہ پاک کا، پھر وہ میرے عاشق بن جاتے ہیں۔ جب وہ میرے عاشق بن جاتے ہیں تو پھر میں انہیں عشق کی چھری سے قتل کر دیتا ہوں، پھر میں انہیں عشق کی چھری سے قتل کر کے قتیل عشق بنا دیتا ہوں۔ اور جب میں انہیں یعنی ان کے نفس امارہ کو ختم کر دیتا ہوں، نفس امارہ کو ختم کر دیتا ہوں، یہاں مسئلہ یہ ہے، اس کی معنی یہ ہے، اور جب میں قتل کر دیتا ہوں تو پھر میں انہیں دیت دیتا ہوں، یعنی خون بہا ادا کرتا ہوں، اس قتل کا خون بہا ادا کرتا ہوں، اور اس خون بہا میں اپنی ذات ان کے نام کر دیتا ہوں، میں اپنی ذات اس کے نام کر دیتا ہوں، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر وہ نہیں ہوتا، وہاں بھی میں ہوتا ہوں، وہاں بھی میں ہوتا ہوں، وہاں بھی میں ہوتا ہوں۔ آدم کے کسی چہرے کی تحقیر نہ کرنا، آدم کے کسی چہرے کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ ایسا ہی ہے، سب دنیا بھولی گئی، ہم جشن ولادت حق علیہ السلام تو ہوئے 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 ہوئے، اور فرمان جو ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب کیا ہوا؟ اگر آقا علیہ السلام کو مولا مانتے ہو، علی کو بھی مولا مانو نا، کیوں کہ یہی ہے آقا علیہ السلام کی خوشی، اور دنیا میں کسی نے آج تک علی سے اتنی محبت نہ کی ہوگی جس قدر محبت علی سے اگر کسی نے کی تو وہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے۔ ایسا ہی ہے نا، ولادت ہوتے ہی 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک آقا علیہ السلام خود نہیں پہنچے وہاں، اور پھر جب گود میں لیا، جیسے ہی آقا علیہ السلام نے گود میں لیا تو علی نے آنکھیں کھول کے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھا، اپنی زبان سے گھٹی دی علی کو، بچپن سے آقا علیہ السلام نے انگلی پکڑ کے چلایا علی کو، ہر وقت اپنے ساتھ رکھا علی کو۔ صحیح ہے چھٹلانے والا کوئی آ جائے، بیٹھا ہوا کوئی تو چھپ چھپا کے بھی بیٹھ جاتے نا کہ سنتے رہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، انگلی پکڑ کے چلایا، اور 7 سال کے تھے میرے مولا، یہ بہت مشکل کچھ ہے، 7 برس کے تھے، اب ہاتھ اٹھایا تھا، میں آقا علیہ السلام آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، 7 برس کے۔ یہ شان پاک ہے میرے مولا کی، علی پاک کی، یہ شان کریم ہے، اپنی صاحبزادی عطا کی۔ آپ سے کیا چھپا ہوا؟ جانتے تھے نا کہ حسین کریمین نے انہی سے آنا ہے، جنہوں نے تہذیب بدل کے رکھ دی، محبت کا، عقیدت کا، صبر و ایثار کا، صبر و استقامت کا، ہمیں مولا حسین وہ سبق سکھا گئے، نو آج تک جو نہ حدیث میں ملا، نہ کسی اکابر سے، نہ کسی مفتی، کسی سے نہیں ملا، جو سبق ہمیں مولا حسین سکھا گئے۔ دیکھتے ہو نا 84 میل کا 40، دیکھتے ہو نا، نجف سے لے کے کربلا تک جو چلتے 84 میل، ادھر بھی منقب لگے ہوئے، ادھر بھی ایسے بھاگ بھاگ کے کھلا، محبت ہے اور کیا ہے یہ جی؟ محتاج ہیں بیچارے، چل نہیں پا رہے، پیرالائز ہیں، چل نہیں پا رہے، خواتین بھی بوڑھی ہیں، 90 سال عمر، چلے جا رہے ہیں ایک لکڑی کے سہارے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کس نے کھڑی کی ہے تہذیب؟
جی 20 سے 25 کروڑ آتے ہیں ہر سال. 20 سے 25 کروڑ کس نے کھڑی کی تہذیب؟ کس نے دی ان بچوں کو، حسنین کریمین کو کس نے دی یہ تربیت؟ تعلیم تو اسکول کالج یونیورسٹی میں مل جاتی ہے بعد میں، اور کوئی وقت نہیں. اصل جو قدر و منزلت ہے اس تربیت کی ہے، اس تربیت کی جو ماں کی گود میں تجھے ملتی ہے، جو ماں باپ کے سائے میں رہ کر جو ماں باپ سے تجھے تربیت ملتی ہے، وہ تربیت ہے. تعلیم تو بہت بعد میں. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن کے پاس تعلیم تو نہیں ہے، لیکن ان کے کردار، ان کی گفتار کی طبیعت آپ کی خوش ہو جائے. آپ کا دل چاہے کہ پاس بٹھاؤں یا میں اس کے پاس بیٹھوں، اس کی صحبت میں بیٹھوں. ان کے کردار، ان کی تعلیم نہیں ہے ان کے پاس، لیکن تربیت ان کی ایسی ہوئی ہے، ان کے ماں باپ نے کی جی. تو کس نے کی تربیت؟ حسنین کریمین کی تربیت کس نے کی؟ پاک سیدہ میری معاف کریں آپ نے تربیت. آخر اسلام جانتے تھے، یہ ہے میری بیٹی، میری شہزادی، یہ ایک ایسی تہذیب کو جنم دے گی کہ لوگ محبت عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے. اہل بیت اطہار میرے بچوں پر پنجسن پاک پر. پنجسن وہی ہیں جو ایک تن سے تعلق ہے، جن کا عقل اسلام ایک تن ہے. اس ایک تن سے 4 اور جڑ جاتے ہیں تو یہ پنجسن بن جاتے ہیں. سب مل کے، سب جڑ کے عقل اسلام کی ذات کریم، ذات اقدس جس میں اثر میں کھو جائیں، یہ ہے پنجسن. 5 کا ایک تن، اور وہ ہے تن عقل اسلام کا. آپ جانتے تھے نا، یہ میری بیٹی ہے، یہ کھڑی کر دے گی. تہذیب ہے کہ روز حشر تک وہ چلتی رہے گی. اسی لیے کسی نے کہا نا، کہلوات ہے نا، اللہ کہلوات. نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا ہے ماں حسین دی. نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا ہے ماں حسین دی. جدے قدماں تے رکھے حسین سر، جدے قدماں تے رکھے حسین سر، اور صاحب حیا ہے ماں حسین دی. نبی آسرا کل جہان دا، نبی آسرا ہے ماں حسین دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچو یار، سب سوچو. کوئی ایک بھی خوشی آج تک، کوئی ایک بھی خوشی عقل اسلام کو دعوے بہت بڑے. ہم تمہاری تو شفا، ہم تو امتی ہیں. اپنے مال و متا، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر جب تک تجھے مجھ سے محبت نہ ہو جائے امتی بن نہیں سکتا. یہ تو فرمان عقل اسلام کا ہے. اور جب ہر حدیث میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں لو، ہر حدیث میں ہے تجھے ایسی محبت عقل اسلام سے. بات بکواسی بکواس. عقل اسلام اللہ سے اتنی محبت بھی نہیں کر سکتے تم جتنی محبت اپنے بیٹے سے کرتے ہو، اپنی بیٹی سے کرتے ہو. اتنی محبت بھی نہیں ہے تمہیں اللہ سے جس نے یہ بیٹا اور بیٹی عطا کی.
کتنے دکھ اٹھاتے ہو، کتنی ذلتیں، رسوائیاں، کس قدر محنت، کس قدر جد و جہد، کتنی کاوشیں، کس کے لیے؟ بیٹا اور بیٹی، ان کے لیے. ایسا ہی اللہ کے لیے کتنی جد و جہد، اللہ کے لیے کتنی محنت، اللہ کے لیے کتنی جانفشانی. ٹھیک ہے بھی، ٹھیک ہے بھی. اس محفل میں آتے ہوئے موت آتی ہے جی، اس محفل میں آتے ہوئے موت آتی ہے. سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے. یہ جو کڑوی باتیں ہیں نا، یہ زہریلی نوکیلی دل میں چبھنے اور کھبنے والی باتیں یہی ہیں جب تمہاری آخرت کو شاید سنوار دیں. یہ وہ باتیں ہیں جو کہیں نہیں ملیں گی. لاؤ جاؤ دنیا کے مدرسے گھوم لو، کھول لو گوگل، یہی ہے نا سب سے بڑے بابا. لا دو مجھے ایسا مدرسہ جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہو. جس مولوی نے، جس استاد نے تمہیں حافظ اور قاری بنایا، پوچھے تو اس سے نفس اور قلب کی طہارت. یہ کیسے؟ یہ تو نہیں دیا آپ نے مجھے، نہ آپ نے سمجھایا نہ سکھایا، حالانکہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے نا. نفس اور قلب کی طہارت نہیں ہے قرآن بالکل موجود. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ فی قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. ترجمہ دیکھ لیا نا. اگر اتنا سا بھی ایمان کہیں سینے میں، دل میں کہیں اتنا سا بھی ایمان کی کوئی کرن بھی ہے تو پڑھ لے اسے. اگر رونگٹے نہ کھڑے ہو جائیں. یہ فرمان قرآن پاک میں ہے. اس میں ذات اللہ سے اپنا سینہ کھول، اسلامی اسلام کے لیے. اس میں ذات اللہ سے سینہ کھول، یعنی قلبی ذکر. جب قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے، ٹکر ہوتی ہے نا، دھڑکنوں سے ٹکراتا ہے، اس سے ٹکر سے نور بنتا ہے اور سینے میں چلا جاتا ہے. اللہ کا نور یعنی اللہ سینے میں چلا، سینے کو پاک کرنا شروع کر دیتا ہے. سینے کی ناپاکی جلنا شروع ہو جاتی ہے اللہ جل جلالہ کے نور سے. ایسا ہی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. اور پھر دیکھ دو لفظوں میں کتنا خوبصورت اللہ پاک تم سے وعدہ کر رہے ہیں. بڑا مہربان، نہایت رحم. دو لفظوں میں وعدہ تو دیکھ اس کا. لل اسلامی کے بعد جو دو لفظ قرآن پاک نے ہمیں دیے، فہو علی نور من ربی. پھر رب کی طرف سے تجھے نور ملے گا. من ربی، رب کی طرف سے. فہو علی نور، رب کی طرف سے. بارگاہ رب العزت سے تجھے نور ملے گا. کیسے ملے گا؟ حبل اللہ کے ذریعے. انویزیبل، اللہ کی رسی. جب تو اللہ کے نور سے، اللہ سے اپنا سینہ پاک کر لے گا تو تیرا تعلق جڑ جائے گا نا. تو تعلق باللہ ہو جائے گا نا، جڑ جائے گا نا. یہ تعلق کا جڑنا اسی کو حبل اللہ کہتے ہیں. اور اس حبل اللہ سے پھر تیرے دل میں، تیرے سینے میں، تیرے قلب میں نور آئے گا. یہ فرمایا قرآن پاک میں اللہ نے، فہو علی نور من ربی. پھر رب کی طرف سے تجھے نور ملے گا، یعنی اور تو پاک ہوگا. یہ بتایا کبھی کسی استاد نے مدرسے میں کسی بچے کو یہ سکھایا؟ اس للو کو حافظ بنایا نا، دماغ کو حافظ بنایا نا. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے بھائی؟ حلقوں میں اٹک گیا نا قرآن. کیوں کہ سینہ ناپاک ہے. سینہ ناپاک ہے. تو اسلام کا حصول چاہتا ہے تو وہاں قرآن یہی فرما رہا ہے، فمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی. للاسلامی، للاسلامی، اسلام کے لیے سینہ پاک کر. تو نے کیا، حافظ تو بن گیا، تو قاری بھی بن گیا. شبر لعین بھی حافظ تھا. امام حسین کا سر کاٹا، 16 حج کیے تھے. قرآن پاک سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، نہ عرش میں نہ فرش میں. ام الکتاب کے بعد، لوح محفوظ کے بعد. تم نے بھی وہی پڑھی. جس طرح وہ حافظ بن، تم بھی بن گئے.
اس کے بھی حلق میں اٹک گیا تھا قرآن. اگر اتر جاتا اس کے سینے میں قرآن تو یہ تو نہ کرتا کہ امام حسین علیہ السلام میرے آقا حضور علیہ السلام کا فرمان حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو نے اس حسین کا سر کاٹ دیا. باوجود حافظ بھی تھا, نمازی بھی تھا, 16 حج کیے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اکڑ کے نہ چلا کرو کہ میں حافظ ہوں. حافظ صرف وہ ہے جس کے سینے میں قرآن اتر گیا, ورنہ حلق میں اٹکا ہوا ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دیا حافظ, بکواس کرتا نہیں. ہمارے سینے میں کہاں سے آ گیا سینے میں؟ اگر تیرے سینے میں قرآن ہے, جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کسی کی غیبت کیوں کرتا ہے؟ منافقت کیوں کرتا ہے؟ گالم غلط کیوں کرتا ہے؟ ہیرا پھیری نہیں کرتا ہوں, دھوکہ فراڈ دکھاؤں؟ بہت سارے گھوم رہے ہیں حافظ مارکیٹ میں. ابھی پرسوں بھی ایک مولوی پکڑا گیا پنجاب میں, لاہور میں. حافظ سکھاتا تھا بچوں. اللہ یہ حال ہے. کیا ملے گا؟ یہ تو قرآن فرما رہا ہے, اللہ پاک ایڈوائز کر رہا ہے. اللہ پاک ایڈوائز کر رہا ہے, مشورہ دے رہا ہے اپنے حبیب کو. اے حبیب, یہ قرآن پاک میں, اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر مجھے کوئی اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو, جو دین میں نے تمہیں دیا, جس دین کو تم تک پہنچانے کے لیے میں نے صبر و استقامت سے کام لیا. رسوائیاں کیا کیا نہیں کہتے تھے, جادوگر کہتے تھے مجھے. میں سجدے میں ہوتا تھا تو وہ جڑی ڈال دیتے تھے. میں نماز کو جاتا تو کوڑا کرکٹ پھینکتے میرے اوپر. کیا کچھ میں نے نہیں جھیلا کہ یہ دین اسلام تم تک پہنچ جائے. اگر اس کا کوئی اجر, جسے اجر رسالت کہتے ہیں, کوئی اس کا اجر مجھے دینا چاہو تو بس میرے بچوں سے محبت کر لینا. بس میرے بچوں سے محبت کر لینا, میں سمجھوں گا تم نے مجھے اجر رسالت ادا کر دیا. پکڑ کے لا کسی ایسے مسلمان کو, ایسے کسی مولوی کہ جس نے قرآن کے اس حکم کے مطابق اجر رسالت ادا. کیا ہے اجر رسالت؟ آقا اسلام فرماتے ہیں کہ بس میرے بچوں سے محبت کر لینا, یہ اجر رسالت ہے. جیسے تم نے مجھے اجر رسالت ادا کر دیا. ہے کوئی ایسا ناک والا جو آئے کہ ہاں میں نے ادا کر دیا؟ بکواس تو بات کی ہوگی. نہیں, حسین ہمارے ہیں, علی بھی ہمارے ہیں, پاک سید. بکواس للو بھائی. پریکٹیکل دم نکل جاتا ہے 1000 روپے نکالنے میں. یہ ہے مسلمان, دم نکل جاتا ہے. میرے بچوں کے کام آئیں گے, مٹن کھلاؤں گا بچوں کو, مل جائے کھالوں گا فٹافٹ, تو کچھ نہیں کروں گا. بغیر اجر ادا کیے دین اسلام اور مسلمان اور امتی, اس کے دعوے یہی ہے نا. بغیر پیسے دیے, بغیر قیمت دیے, بغیر اجرت دیے تو بیکری سے پاپے لا کے دکھا دے. لا سکتا ہے؟ بیکری سے پاپے لا کے دکھا دے بغیر اجرت دیے. دین لینے آیا ہے بغیر اجرت کے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن فرما رہا ہے. اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر مجھے کوئی اجر رسالت ادا کرنا چاہو تو بس میرے بچوں سے محبت کر لیں. کی محبت ہے؟ ہم کالے کپڑے پہن لے تو ہم پہ کفر کا فتویٰ. یہ تو شیعہ ہے, یہی کہتے ہیں جی. بھائی یہ حال ہے اس قوم کا. 4 چیزیں ہیں بس, میں, میری بیوی, میرے بچے اور میرا گھر. کون اللہ؟ کون اللہ؟ کون اللہ کے رسول؟ کون سا دین اسلام؟ کون سا قرآن پاک؟
1 سال ہوا، 2 سال ہوئے، آیت کریمہ کروا لو جی، قرآن خوانی کروا لو، میلاد کروا لو. اتنا آسان ہے. مولوی صاحب سے کہہ دو 2000 روپے مولوی صاحب کو دے دو، بریانی کی 1 دیگ منگا لو، سپاہی بھی مسجد سے آ جائیں گے، بٹھا دو بچوں کو، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے میں قرآن خوانی ختم. بریانی کھلا کے بچوں کو واپس قرآن خوانی کروائیے، میلاد کروایا. دل حاضر تھا میلاد میں، تھا دل حاضر. ہاں قرآن اس وقت تک قرآن نہیں بنتا جب تک حلق سے اتر کے سینے میں نہ پہنچ جائے. اس وقت تک قرآن نہیں بنتا ہے نا فرمان. بہت سے لوگ ہیں جو مجھے پڑھتے ہیں، میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور بہت سے لوگ ہیں جو مجھے پڑھتے ہیں، میں انہیں ہدایت دیتا ہوں. یہ فرمایا نا قرآن. ہدایت کسے ملتی ہے؟ جس کا سینہ پاک ہے اور اتر گیا. سینہ پاک ہو جاتا ہے تو وہ بندہ کیا کہلاتا ہے؟ قرآن کی زبان میں قرآن فرماتا ہے ہدی للمتقی، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے. متقی اسے کہتے ہیں جس کا نفس پاک ہو، جس کا باطن پاک ہو، جس کا قلب پاک ہو، جس کا سینہ پاک ہو، اسے متقی کہتے ہیں. یہ قرآن کا فرمان ہے، ہدی للمتقی، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے. کسی بھی ماں یا کسی بھی باپ نے پوچھا کبھی بچے سے یا بچے کے استاد سے کہ قرآن تو حضرت یہ فرما رہا ہے کہ میں تو متقین کے لیے ہدایت ہوں، یہ بچہ میرا سے میں آپ کے پاس بھیجتا ہوں حافظ بننے، قاری بننے، یہ متقی ہے؟ پوچھا کبھی کسی ماں نے یا کسی باپ نے؟ پھر قرآن نے تمہیں ایک معیار، ایک کسوٹی، ایک اسٹینڈرڈ دے دیا نا. ہدی للمتقی، 2 لفظوں میں بات کر رہا ہوں، نقطۂ چکل مکتی. ہدی، میں ہدایت ہوں متقین کے. تو حافظ تو بن گیا، قاری تو بن گیا، سب کچھ بن گیا. متقی ہے تو؟ مومن ہے تو؟ نہ تو مومن ہے، نہ تو متقی ہے، نہ تو مومن ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو دعویہ بکواسی بکواس. اپنے ان دعووں کو رکھ ذرا قرآن کی کسوٹی پر، اپنے ان دعووں کو رکھ ذرا اگر اسلام کی حدیث آپ کے فرمان کی کسوٹی پر. دیکھ قرآن کی کسوٹی تیرے کون سے دعوے قبول کرتی ہے اور کون سے دعووں کو مسترد کر دیتی ہے. رکھ ذرا قرآن. احمد دعوے تو بہت بڑے بڑے، امتی متقی مومن. مسلمان بھی کہہ دو، کون سے مسلمان ہو تم؟ دعوے تو یہی ہے نا. یہ دعوے اٹھا کے رکھ دو ذرا قرآن کریم کی کسوٹی پر. وہاں تو لیل اسلامی آ رہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلامی، اپنا سینہ پاک کر لیل اسلامی، اسلام کے لیے کیا سینہ پاک. ویسے للو ہلامی ہے جو سیکھا مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں. بکواس ہی بکواس. لو سر چائے پلا دو، 5 منٹ ہے میرے پاس. صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے پاس آج کا 6 تاریخ ہے، انگریزی 13 کی 13 رجب ہے، اور ہمارا 12 رجب شروع ہو جائے گا. لائٹنگ تو 10 کو ہو جائے گی. کل یہ جا رہا ہے، لائٹیں بہت ہیں، کتنی لائٹنگ، لیکن میں اور منگوا رہا ہوں مزید. ایک تو عید میلاد النبی میں جتنی لائٹنگ ہوتی ہے اس سے زیادہ لائٹنگ ہو، زیادہ عقل اسلام خوش ہو. کل ہی جا رہا ہے، اور بھی لائٹنگ اور بھی بہت سارا سامان منگوایا. تو 13 تاریخ کو ہی کیلنڈر کی جو انگریزی 13 ہے اسی کو 13 رجب بھی ہے. تو بھائی جنید، صدف،
ہیرا منس ہیرا مانس مریم نے میسج بھیجا بھیجے گئے اور غلام جی غلام فرید غلام فرید نے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ فار یور کنٹریبیوشن ان 13 رجب. لیکن میرا پروگرام کافی بڑا ہے, کافی بڑا ہے. اللہ خیر کر دے, اللہ خیر کر دے. پبلک ختم ہو جائے, پبلک ختم ہو جائے, دیکھے باقی ہوں کیا ہمیشہ کی طرح. یہی ہے نا ہمارا. ایسا ہی ہوتا ہے.